لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على النبي الأمي. بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تفسیر عرض کی گئی تھی. کوثر کے معنی اور ابتر کے معنی سب تفاصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی. آج ایک عجیب نقطہ غور کرنے کے بعد پتہ چلا. پہلے وہ نقطے کو آپ کے سامنے عرض کر دے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے یہ جو پیچھے کی 10 صورتیں ہیں ان کا باہم ربط جوڑ ہم کو سمجھ میں آئے اور اس پر غور تدبر کریں گے تو اور بات سمجھ میں آئے گی اور اللہ کی قدرت اور کاریگری سمجھ میں آئے گی. اصل میں پورا قرآن کریم جو ہے وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ورق ہے. ایک ایک واقعہ، ایک ایک چیزیں، شان نزول پر غور کیا جب یہ چیز سمجھ میں آتی ہے. فَإِنْ كَانَ صَوَابًا، اگر یہ جو نقطہ ہے اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو اللہ رب العزت اس غلطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ فیل ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور کاریگری بتائی ہے، اپنی جاہ، اپنی سطوت، اپنی بادشاہت، اس کا تذکرہ کیا سورہ فیل کے اندر، اپنی قدرت کو بتایا. اور اسی کے بعد متصل سورہ الإعلاف ہے اور اس میں آپ کے سامنے جو تفسیر عرض کی گئی تھی اس میں بات بتایا کہ جب اتنا بڑا خدا ہے جس نے آپ کے گھر کی، جس کی تم رکھوالی کرتے ہو، جس کی نگہبانی کرتے ہو، اس گھر کی اس نے حفاظت کی ہے اور تم نے اس کے اعجاز کو قبول کر لیا ہے تو تمہیں تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو تیسری صورت ہے اس میں ان سب کی نالائکی بتائی گئی کہ یہ لوگ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے برے اخلاق ان کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں. ایک دم خسیس، گھٹیا، چھچھوڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے کہ یتیم کو بھی دھتکارتے ہیں. پھر اس کے بعد تکبر اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے ان کے در پہ ایذا ہے، آپ کو تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کو اگر کوئی حالات درپیش آئے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس کو بہانہ بنا کے آپ کو تانے دیے جا رہے ہیں. اور یہ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورہ کافرون کے اندر کہ اے نبی جی آپ کھلم کھلا ان کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ ہمارا تمہارا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، جوڑ ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ گھبرائیے مت ان لوگوں سے. میں بھی آپ کے سامنے سورہ کافرون کی تفسیر عرض کروں گا لیکن یہ بھی ربط بتا رہا ہوں میں. آپ ان سے مت گھبرائیے، اللہ رب العزت آپ کا محافظ ہے اور دین کا تو بول بالا ہونا ہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ، اللہ رب العزت کے دین میں لوگ فوج پر فوج در فوج داخل ہوتے جائیں گے. اور اسی کے بعد سورہ تبت ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں، آپ کے مخالفین ہیں، وہ غارت ہوں گے، ان کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ صرف توحید باقی رہ جائے گی، قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ. اور موت کے بعد جو محشر کا میدان ہے اس میں تو اللہ ہی کی بادشاہت باقی رہے گی. اور جو چھوٹے موٹے آپ کو وساوس شیطان کی طرف سے آئے یا کچھ چھوٹے موٹی تکلیفیں آئے، اللہ کی پناہ ڈھونڈیے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ جو ہے
یعنی خلاصہ یہ ہے کہ نتیجہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے گویا دین کی سر بلندی کا ایک آخری نقطہ بتا دیا ہے، پیشین گوئی کر دیا اگر ان 10 صورتوں پر غور کیا جائے تو، کہ انشاءاللہ ہوگا تو دین کا ہی بولبالا اور توحید ہی باقی رہے گی، اور دشمنان اسلام اور جو لوگ ہیں جو مخالفین ہیں ان کا تو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ بہرحال یہ تو ماں کا 10 صورتوں کا میں نے مختصر ربط بتایا۔ اب ذرا دیکھیے یہ سورہ کافرون، اس کے پہلے ٹکڑے قل یا ایھا الکافرون، ایک لفظ سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا شان نزول اور تاریخی پس منظر آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے گزشتہ کچھ سیرت کے واقعات آپ کے سامنے عرض کیے تھے مکی زندگی کے، اسی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ یہ مشرکین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نام بتایا تھا امیہ بن خلف، اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک تحریک ہے، اور بہلانے پھسلانے حرص اور تھوڑی مال کی لالچ دینے سے یہ اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے، دب جائیں گے واپس۔ آئے اس امید پر کہ آپ ہماری بات کو سنیں گے، تو کیا کہہ رہے کہ محمد اگر تمہارا اس کام سے مقصد یہ ہے کہ تم مالداری حاصل کرو تو ہم تم کو مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ سرداری حاصل کرو تو ہم تم کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے سردار بن جاؤ، آپ کے حکم کے بغیر ہمیں کام نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کوئی خوبصورت بیوی مل جائے تو ہم بہترین عورت سے تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے پیش کی۔ پھر آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سب چیزیں آپ کو منظور نہیں ہے تو ایک تجویز یہ کرتے ہیں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں، یعنی 1 سال ہم آپ کی طرح بن جائے اور 1 سال آپ ہماری طرح بن جاؤ، ہم کو جو فائدہ ملتا ہے وہ تم کو ملے، تم کو جو فائدہ ملتا ہے ہم کو ملے، سب باہمی مساہلت رہے گی اور سب کام اچھے سے ہوتا رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہے۔ دوسری روایت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض مشرکین آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ خالی اتنا کیجئے کہ آپ بیت اللہ میں جب تشریف لائے نماز پڑھے، آپ اپنی نماز پڑھے، لیکن ہمارے جو بت ہیں ان بتوں کو خالی چھو لیا کریں، مس کر لیا کریں، چھو لیا کریں، بس اتنا ہی کافی ہے، تو ہم کو اطمینان ہوگا کہ آپ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں، اب اتنا ہی کر لیا کیا۔ اور بھی بے شمار واقعات ایسے تاریخ کے اندر ملتے ہیں، سیرت کے واقعات کے اندر۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسے واقعے پیش آئے ہوں اور کئی لوگ گروہ کی شکل میں حضور کے پاس آ کے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہوگی، لیکن جب یہ تجاویز پیش کی اللہ کی طرف سے یہ صورت نازل ہوئی اور حضرت جبریل امین یہ صورت لے کے نازل ہوئے اور اللہ کی طرف سے کھلا اعلان کر دیا گیا۔ اس کا جو مضمون ہے بڑا زبردست مضمون ہے اس صورت کا۔ اس صورت کا جو مضمون ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، کیا خلاصہ ہے کہ یہ مشرکین کی جتنے پوجا پاٹ عبادت اور ان کی جتنے طریقے ہیں عبادت کے، ان تمام سے آپ بیزاری ظاہر کرو کہ میرا آپ کے طریقوں سے اور آپ کے معبودوں سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تنہا ہے اور واحد ہے، میرا آپ کا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیے دوستو بزرگو، یہ صورت اس وقت تو یہ تو واقعات تھی 2-4 لوگوں کے سامنے، ایسے تو بے شمار واقعات تھے، لیکن ہر واقعات پر قرآن کریم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، لیکن اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بہت اہمیت دی۔ ہم تو یہی سمجھیں گے، اپنے زبان سے یہی بولیں گے، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو اہمیت دے کے اس واقعے پر مستقل رد کے لیے ایک صورت اتاری کہ ان لوگوں کو کہہ دو اور کھلا اعلان کر دو کہ توحید کے ساتھ شرک کا ایک جز جمع نہیں ہو سکتا، کسی صورت کے اندر شرک
توحید کے ساتھ مل نہیں سکتا. دونوں کے راستے ہی جدا ہے. لکم دینکم ولی دین, یہ جو دونوں کبھی مل نہیں سکتے ہیں. اور کھلا اعلان کر دو. اور اسی کے لیے میں آپ کو بتاؤں کھلا اعلان کا مطلب کیا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر آپ صورتوں کو دیکھیں تو 5 صورتیں ایسی ہے جو قل سے شروع ہوئی. کس سے؟ قل کا مطلب کہہ دو. جیسے کوئی میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی میری طرف سے اس کو کہہ دو, یا میرے وکیل بن کے کہہ دو. گویا یہ سرکاری اعلان ہے, خدا کا سرکاری اعلان ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان کر کے کہہ دو اے نبی جی کہ میں تمہارے طریقوں کی مدد میں ترجمہ کروں گا. یہ گویا سرکاری اعلان ہے. 5 صورتوں میں سے 4 صورتیں تو یہی ہے. ایک تو قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, اور ایک 29ویں پارے کے اندر صورت ہے قل اوحی الی, سورہ جن. یہ 5 صورتیں ہیں جو قل کے عنوان سے شروع ہوئی. گویا سرکاری اعلان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اچھا یہ دوستو بزرگوں, یہ تو آئے تھے, آگے چلے بھی گئے. کتنے شرک پر مر کے کھپ گئے اور مر گئے, ختم بھی ہو گئے. اور کتنے ایسے تھے جو اس زمانے میں جب یہ آیات نازل ہوئی اور یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد وہ ایمان لائے, اس کے کچھ عرصے کے بعد ایمان لائے. یہ صورت اس وقت سے لے کے آج تک برابر پڑھی جائے گی اور یہ رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی. تو گویا اللہ رب العزت کا یہ فرمان جو ہے نا وہ صرف اس زمانے تک کے لیے نہیں تھا کہ آپ خالی اعلان کر دو کہ میں شرک سے بری ہوں. یہ ہم سب کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے یہی قانون ہے کہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ شرک سے برات کی جائے. اگر ایمان ہو, کلمہ تو پڑھنے والا ہو اور مورتی پوجا بھی کر رہا ہے تو اس آدمی کے ایمان کا کوئی مطلب نہیں اللہ کے نزدیک. شرک اور ایمان یہ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے آپ پڑھیے 5واں کلمہ جو ہم بچوں کو یاد کرواتے ہیں, پنجم کلمہ رد کفر, اس کا عنوان ہی کیا ہے؟ رد کفر. کفر کو رد کرتے ہم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا, اے اللہ ہم تیرے ساتھ ایک ذرہ برابر شرک نہیں کرتے. اس کا ترجمہ ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ, اور در حال کہ میں جانتا ہوں ایسی حالت میں تو خدا نہ خواستہ کبھی غلطی سے کچھ ہو گیا, مجھے پتا نہیں تھا تو وہ مجھے معلوم, لیکن جو مجھے معلوم ہو اور میں شرک کروں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. وانا اعلم بہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ, اور جس چیز کو مجھے معلوم تھا کہ یہ میری طرف سے یہ شرک ہو گیا ہے تو میں اب دوبارہ استغفار کرتا ہوں. أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ, میں شرک سے کفر سے برات ظاہر کرتا ہوں, میں اس میں سے نہیں ہوں. بتائیے یہ بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے. یہی ہے ہماری بنیاد. ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ دیا اور باطل کے طریقوں سے ویسی ہی محبت ہے جو جاہلیت میں لوگوں کو تھی, یا ان کے معبودوں کو ویسا ہی درجہ دیا جاتا ہے جیسے ان کے نزدیک. دوستو بزرگوں, یہ ایمان اور شرک کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اسی لیے یہ اعلان کے طور پر کہا گیا کہ آپ اعلان کر دو قل یا ایھا الکافرون. اب دیکھیے ذرا آیت کا مضمون. قل, اے نبی جی آپ کہہ دیجیے, یا ایھا الکافرون, اے منکرو. یہاں مخاطب تو مشرک تھے لیکن اللہ رب العزت نے مخاطب کس کو بنایا؟ کافر کہہ کے مخاطب بنایا. کافر کا مطلب ہے منکر خدا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے. جو مشرک ہے وہ بھی اس کے مفہوم میں داخل, جو یہودی ہے وہ بھی داخل, جو نصارہ ہے وہ بھی داخل, مجوسی بھی داخل, باقی جتنے باطل عقائد والے ہیں وہ سب اس کے مضمون کے اندر داخل ہے. گویا سب کو کہا جا رہا ہے کہ اے منکرو تم خدا کے منکر ہو. سوال ہوتا ہے کہ یہ خدا کے منکر کہاں ہے؟ نصارہ تو خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, فلاں بھی مانتے ہیں, فلاں بھی مانتے ہیں, مشرک بھی خدا کو مانتے تھے. لیکن دوستو بزرگوں اگر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے
اللہ رب العزت نے ان کو منکرین کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ تم خدا کو ان معبودان باطلہ کا جو مجموعہ ہے اس میں سے ایک مجموعہ سمجھ رہے نا، بہت سارے معبود ہیں، ان میں سے ایک خدا مان رہے ہو خدا کو، حالانکہ خدا خدا ہے جو واحد ہے، جو مالک ہے، جو کسی کے ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر تم خدا کے معبودوں کے مجموعے میں سے خدا مان رہے ہو تو گویا خدا کی خدائی کا تم انکار کرتے ہو، تو اس لیے تم منکر ہو۔ اس لیے یہود یا تو عزیر کو اپنا اللہ کا بیٹا کہہ رہے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے، تو وہ خدا خدائی کہہ رہا۔ اللہ رب العزت نے تو شرک کے بارے میں سخت اعلان فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا اور دکھانے کے لیے کیا، میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، جاؤ تمہارے پارٹنر کو دے دو، مجھے تمہارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس کے مخاطب کون ہے؟ سب لوگ ہیں جو بھی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے یا اس کی صفات کے اندر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ سب مخاطب ہے۔ یا ایھا الکافرون، پھر آگے اللہ کو فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجیے اے نبی جی لا اعبد ما تعبدون، میں اس اللہ کی، میں اس معبود کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی نہیں، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، یہاں پر من اور ما عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے، من ضمیر عقول یعنی عقل والے جو بھی ہوتے ہیں نا ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو خدا تو زندہ ہے، خدا کی ذات تو زندہ ہے، تو ان کے لیے تو من آنا چاہیے، اس کے بجائے ماں ہے۔ مثلا میں پوچھوں بھائی آپ کا نام کیا، آپ کون، تو کہا میں انسان، اور ایک ہے کہ آپ کیا ہے، آپ کے اندر کیا صفات، آپ کیا کام کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کہیں گے، آپ کیا ہے، تو اس کیا کے لیے ماں کا لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، اور آپ کون ہیں اس کے لیے کیا بولا جاتا ہے، من کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ہے ما اعبد لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ چاہے خدا کو خدا مانتے تھے لیکن اس درجے میں نہیں مانتے تھے جس درجے میں ماننا چاہیے، تو گویا تمہارا خدا تو ایسا ہے جو کبھی بیٹوں کو جنم دیتا ہے، کبھی بیٹی کو جنم دیتا ہے، ایسی صفات والا ہے، یا تو وہ محتاج ہے جو اپنی مکھیوں کو بھی نہیں اڑا سکتا، یا جو اس کے سامنے کھانے رکھے ہیں تو اس کو کھا نہیں سکتا، ایسا خدا ہے۔ میں ایسے خدا کی پرستش بالکل نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں پرستش کر رہا ہوں یعنی وہ واحد قہار مالک جس کی ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے اندر یہ بات بتائی لا اعبد، ابھی میں عبادت نہیں کرتا ہوں، آگے اسی جملے کی تکرار آگے آ رہی ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے تھے، یعنی ابھی تو جن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تو موجود تھے، اس کو تو میں کیا ہی نہیں، پچھلے زمانے سے یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی میں ان چیزوں کی پرستش نہیں کرتا تھا، تو زمانے ماضی سے بھی، زمانے حال میں بھی اور مستقبل میں بھی مجھ سے یہ امید ہرگز مت رکھنا کہ میں ان کی پرستش کروں یا ان کو عزت دوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، میرے لیے میرا طریقہ ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے دین پر جمے رہو میں اپنے دین پر جمع رہو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دین پر ہو، تم کو اس کا حساب دینا ہے خدا کے دربار میں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دین کا ترجمہ کرتے ہیں جزا اور بدلہ، کہ تمہارے لیے تمہارے دین کا جو بدلہ ہوگا وہ اللہ کے پاس ملے گا، اور میرے لیے میرے دین کا جو بدلہ ہوگا وہ میرے خدا کے پاس ملے گا۔
اسی لیے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ توحید اور شرک کسی حال میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اسلام اسلام ہے، شرک شرک ہے. اس کی آمیزش، اس کی ملاوٹ اسلام کے ساتھ کسی حال میں گوارا نہیں. اور ملکی مسائل، دیکھو ہم تو ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ برادران وطن بھی رہتے ہیں. ملکی مسائل ہو، کوئی آفت ہو، کوئی پریشانی ہو، ٹھیک ہے مل کے کام کر سکتے ہیں. لیکن ملی مسائل ہو، دینی مسائل ہو، تو اس کے یہاں اس موقع پر تو کسی طرح بھی کوئی صلح کا کوئی راستہ نہیں. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے صلح فرمائی تھی مشرکین کے ساتھ. صلح حدیبیہ آپ جانتے ہیں، تو مشرکین کے ساتھ صلح کی ضرورت پڑی حکومت کے مسائل کو لے کے یا ملک کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، تو آپ نے صلح فرمائی ان کے ساتھ. اور اس صلح میں آپ علیہ السلام نے جتنی دفعات ان کی طرف سے ڈالی گئی، بلکہ دب کے بھی صلح کرنی پڑی، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ کوئی بھی چیز مانگیں گے تو میں اس کو دوں گا اور ان کے ساتھ مکمل صلح کروں گا. لیکن آپ نے ایک چیز کا استثناء فرمایا، اور کیا فرمایا؟ الا صلحا، لیکن وہ صلح نہیں چلے گی جو ما احل حراما وحرم حلالا، جو کوئی حرام چیز کو حلال کرے یا حلال کو حرام کرے. ایسی صلح کسی حال میں گوارا نہیں. جہاں اللہ کا حق ضائع ہو رہا ہوگا وہاں کسی حال کے اندر صلح نہیں کی جائے گی. دوستوں بزرگوں، یہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی توحید کا، اپنی عبادت کا، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں. ہم کس معیار کے اوپر ہے؟ توحید کے اوپر. کتنے ہم اپنے برادران وطن سے متاثر ہو رہے ہیں، اور کتنی چیزیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، اور ہم ان کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. حالانکہ دوستوں بزرگوں، اس سے ٹھیک ہے ملکی مسائل ہو تو وہاں الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر ملی مسائل ہے تو ہمارے لیے ہمارا خدا کا قانون کافی ہے. جو قانون ایسا قانون ہے جس کے اندر کوئی لچک نہیں ہے، اور جس کے اندر کوئی تحریف کا اور کسی قسم کی کمی کا اور کوئی پریشانی کا ہے ہی نہیں کوئی چیز سوچنے کا. اسی لیے دوستوں بزرگوں، اس چیز کو سمجھنا ہے. اسی لیے بعض علماء نے یہاں پر ایک چیز، دو آیتوں کا ترجمہ عجیب انداز سے کیا ہے. پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے لا اعبد. یہ آیت میں اصل میں تکرار ہے، دو مرتبہ دہرائی گئی ہے نا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. تو لوگوں کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تکرار ہے، دو مرتبہ آیت لوٹائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے کے اندر یہ ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش نہیں کروں گا، تم میرے معبود کی پرستش نہیں کرنے والے ہو. کیونکہ تم اگر کرو گے بھی نا تو شرک کے ساتھ کرو گے، تو وہ شرک کے ساتھ کرنا وہ کرنا ہی نہیں ہے، تو تم کرنے والے بھی نہیں. اور آگے جو دوسری آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے اور نہ تمہاری عبادت جیسی میری عبادت ہے اور نہ میری عبادت جیسی تمہاری عبادت ہے. پہلے کے اندر معبود کا ترجمہ کیا ہے اور دوسرے کے اندر عبادت کا ترجمہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ بتایا کہ چاہے معبود ہو تو معبود کے اندر میں تمہاری پرستش نہیں کروں گا اور تم میرے معبود کی پرستش کرنے والے نہیں ہو، اور جو عبادت کا طریقہ میں کرنے والا ہوں، کر رہا ہوں، اس کی تم عبادت کا طریقہ نہیں ہے، اور تمہاری عبادت کا جو طریقہ ہے وہ میں کبھی پڑھنے والا اختیار کرنے والا نہیں ہوں. لکم دینکم ولی دین. ایسی آیات قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر ہے. ایک جگہ پر ہے، آیت ہے قرآن کریم کے اندر فقل لی، آپ کہہ دیجیے، فقل لی عملی، میرے لیے تو میرا عمل ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ایک جگہ فرمایا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. تم جس دین پر ہو اس کا بدلہ تم کو اللہ رب العزت دیں گے، ہمارے دین کا بدلہ ہم کو اللہ رب العزت دیں گے. اس لیے دوستوں بزرگوں، آج کی اس صورت کا خلاصہ یہ ہے
کہ اس کو یہ شرک سے براءت کی صورت ہے. اسی لیے فضائل کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں سوتے وقت کیا پڑھوں؟ تو آپ نے ایک صحابی کو حضرت خباب کو فرمایا سوتے وقت کی صورت کو پڑھو کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے، اس میں شرک سے برات ہے. اسی طرح معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ سوتے وقت اس صورت کی تلاوت کر کے سویا کرو کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنت، برابر سمجھنا، فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں ان دو سنتوں کو خصوصاً پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. یہ دو سورتوں کو آپ بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں. اس لیے دوستوں بزرگوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توحید پر مکمل طریقے پر باقی رکھے اور شرک سے اور شرک کی تمام چیزوں سے، آلائش سے ہماری پوری حفاظت فرمائے.